اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب، لیلۃ الرغائب، ایک ایسی شب ہے کہ جس کو رغبتوں والی رات کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرغائب یعنی ایسی شب کہ جس میں رغبتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ اس رات میں خاص طور پر اللہ سے منسلک ہوتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ نبی اعظم سے روایت نقل کی تو فرمایا کہ لا تغفلوا عن اولی لیلۃ الجمعہ، کہ تم ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتو۔ یہ شب جمعہ لیلۃ الرغائب ہے، اور اس میں جہاں اور بھی عبادات کرنی چاہیے وہاں ایک خصوصی جو نماز ہے اس نماز سے آپ نے بالکل غفلت نہیں کرنی۔ اس نماز کو نماز رسول خدا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان یہ نماز پڑھتا ہے دنیا میں تو آخرت والے دن یہ نماز ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، بلکہ جب وہ قبر میں مومن اتارا جاتا ہے اس کے پاس ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آتی ہے، اور شکل ایسی کہ اس سے حسین چہرہ انسان نے نہ دیکھا ہو، اور اس طرح وہ کلام کرے گی کہ جس سے شیریں کلام انسان نے نہ سنا ہو۔ جب مومن اپنی قبر میں دیکھے گا کہ یہ میرے پاس اتنا خوبصورت انسان کہ جو اتنے میٹھے انداز سے کلام کر رہا ہے، وہ اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے، کہ تجھ سے خوبصورت ترین میں نے شخصیت دنیا میں نہیں دیکھی، اور نہ ہی تجھ سے پیارا شیریں کلام میں نے سنا ہے، اور اتنی خوشبو اور معطر ہو کے تو آیا ہے کہ میں نے ایسی خوشبو کبھی دنیا میں نہیں سونگھی۔ تو وہ کہے گی خدا کی قسم میں وہی نماز ہوں کہ جو تو نے فلاں مہینے میں فلاں وقت میں پڑھی تھی، اور میں آج میں تیری ہمدم اور غمخوار ہو کے میں تیرے پاس آئی ہوں اور تیری مدد کروں گی۔ جب وہ یہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا، تو وہ نماز بصورت انسان جو حاضر ہوگی وہ کہے گی کہ پریشان نہیں ہونا، جب سور پھونکا جائے گا اس وقت بھی میں تیرا ساتھی بن کے تیرے ساتھ نماز جو ہوں کھڑی ہوں گی اور تیری مدد کروں گی، اور تجھے میں تیرے دل جوئی کروں گی، تجھے پریشانی سے نکالوں گی۔ تو میں وہی تیری نماز ہوں کہ جو تو نے ماہ رجب المرجب کی پہلے شب جمعہ لیلۃ الرغائب میں پڑھی تھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی لیلۃ الرغائب بالکل قریب ہے، اور اس میں مومنین کے لیے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو نماز کو اپنا چھوڑیں۔ مختصر سی نماز ہے لیلۃ الجمعہ، اس میں کوشش کی جائے کہ یہ جو شب جمعہ ہے، یہ جمعرات کا جو دن ہے، اس میں روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھ کے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر انسان کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، بلکہ وہ نماز کو پڑھے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے جب ادا کر لی، اس کے بعد عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس نیت سے، لیلۃ الرغائب کی نیت سے کہ میں نماز لیلۃ الرغائب پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس میں کیا کرنا ہے، اور انتہائی سادہ طریقہ ہے، 2 رکعت کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر جو ہے آپ نے وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ قدر آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جو سورہ قدر ہے وہ باقاعدہ طور پہ یعنی اس میں آپ نے سپیڈ نہیں لگانی، بلکہ آپ نے بالکل اس کو یعنی آہستہ آہستہ انداز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ قدر جس کو آپ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی رکعت میں 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو جب یہ آپ نے پڑھ لیا، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، سورہ قدر 3 دفعہ اور سورہ توحید 12 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے نماز اس طریقے سے کمپلیٹ کرنی ہے، یعنی کہ 12 رکعتیں 2 کر کے آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور جب آپ نے یہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے کچھ تسبیحات ہیں، وہ تسبیحات بھی اسی نماز کا حصہ ہیں، وہ آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 70 دفعہ درود پڑھنا ہے، اور درود بھی ایک خاص طریقہ ہے جو منقول ہے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ۔ یہ 70 دفعہ آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد پڑھنا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی
وعلا آلی۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کے آپ نے یہ کلمات ادا کرنے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، یہ 70 دفعہ۔ اس کے بعد جب 70 دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ نے سر سجدے سے اٹھانا ہے اور پھر 70 دفعہ آپ نے دعا کرنی ہے اپنی مغفرت کی، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، یہ 70 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سجدے میں جانا ہے اور پھر ادھر جا کے وہی کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکتی والروح۔ جب یہ آپ کلمات پڑھ لیں گے تو یہ کلمات آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے آپ طلب کریں، خداوند کریم اس حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نماز آپ پڑھیں، لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس نماز کو آپ نے سپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ اطمینان سے پڑھنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے اور حاضر قلبی سے پڑھنا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، تب جا کے اس